الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الدرس الثامن واجبات الصلاة آٹھواں سبق ہے نماز کے واجبات۔ اس سے پہلے ہم نماز کے ارکان پڑھ چکے ہیں اور نماز کی شرطیں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شرط وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر آپ کا عمل قبول نہیں، لیکن وہ عمل کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ اس سے پہلے وہ پوری کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ارکان ہم نے پڑھے تھے، رکن کے بغیر بھی ہم نے کہا کہ وہ چیز قبول نہیں ہے، لیکن شرط میں اور رکن میں فرق یہ ہے کہ رکن اس چیز کا حصہ ہوتا ہے۔ تو نماز کے جتنے ارکان ہیں وہ سارے نماز کا حصہ ہیں، اور جو نماز کی شرطیں ہیں وہ خارج الصلاح، نماز کے علاوہ خارجی چیزیں وہ نماز سے پہلے پوری کرنی ہیں۔ آج ہمارے سبق میں جو چیزیں ہیں نماز کے واجبات، یہ واجبات اور آگے سنن آ رہی ہیں، یہ ساری ارکان کی طرح داخل الصلاح ہیں، نماز کے اندر کی چیزیں ہیں۔ واجبات انہوں نے 8 بیان کیے۔ واجبات الصلاۃ وہی ثمانیۃ، نماز کے جو واجبات ہیں یہ 8 ہیں۔ جمیع التکبیرات، تمام تکبیرات، غیر تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو تکبیر تحریمہ ہے وہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں، اٹھنے کی، اوپر جانے کی، رکوع میں جانے کی، رکوع سے اٹھنے کی، یا سجدے میں جانے کی، سجدے سے اٹھنے کی، وہ ساری تکبیرات واجب ہیں۔ وقول، اور کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع سن لیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے، لمن اس کی بات کو، جس نے، حمدہ اس کی تعریف کی، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی بات سن لی۔ یہ کہنا یہ بھی واجب ہے، للامامی، امام کے لیے، والمنفردی، اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے۔ وقول ربنا ولک الحمد، اور ربنا ولک الحمد کہنا بھی واجب ہے، للکلی، سب کے لیے۔ نماز میں آپ کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ بطور امام پڑھا رہے ہیں، یا پیچھے کھڑے ہو کے بطور مقتدی پڑھ رہے ہیں۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ امام اور منفرد کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا رکن ہے، اور سب کے لیے یعنی امام، منفرد اور مقتدی سب کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا یہ واجب ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ہم بعد میں۔ وقول سبحان ربی العظیم، اور سبحان ربی العظیم کہنا بھی واجب ہے، پھر رکوع میں۔ وقول سبحان ربی الاعلی، اور سبحان ربی الاعلی کہنا واجب ہے، فی السجود، سجدے میں۔ وقول رب اغفر لی، اور رب اغفر لی کہنا واجب ہے، بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان۔ والتشہد الاول، اور پہلا تشہد یہ بھی واجب ہے۔ پہلے تشہد سے مراد اگر آپ کی نماز 2 تشہدوں پر مشتمل ہے، اگر آپ کی نماز میں ایک ہی تشہد ہے تو پھر وہ رکن ہوگا۔ والجلوس لہ، اور پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، بیٹھنا بھی واجب ہے، اور بیٹھ کر اس میں تشہد پڑھنا بھی واجب ہے۔ یہ 8 واجبات انہوں نے بیان کیے۔ اس میں احناف میں اور حنابلہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ احناف کہتے ہیں نماز کے ارکان کے اندر جو تسبیحات ہیں وہ احناف کے نزدیک سنت ہیں، جبکہ حنابلہ واجب قرار دیتے ہیں، اور ان کا قول زیادہ صحیح لگ رہا ہے، یعنی ان کی نسبت یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز ایسے نہیں پڑھی کہ جسٹ آپ رکوع سجدہ کرتے رہیں اور اس کے اندر پڑھیں کچھ نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھایا ہے، اور خود بھی پڑھا، بلکہ لمبی لمبی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں۔ اب پہلا انہوں نے واجب بیان کیا ہے جمیع التکبیرات، تمام تکبیرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ واجب ہیں۔ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے۔ اب اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی
آپ نے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا ہے، وہاں آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ رکوع میں جانا یہ بھی رکن ہے، رکوع بھی رکن ہے، اور رکوع کے بعد کھڑے ہونا یہ بھی رکن ہے۔ رکوع کے بعد جب آپ اگلے رکن میں جائیں گے تو وہاں پہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ یہ رکن ہے للامامی والمنفردی، امام کے لیے اور منفرد کے لیے، یعنی کوئی بطور امام نماز پڑھا رہا ہے تو وہ بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، لیکن وقول ربنا ولک الحمد للکل، ربنا ولک الحمد کہنا یہ سب کے لیے واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خفض اور رفع پہ تکبیر کہتے تھے، یعنی جب آپ جھک رہے ہوتے یا آپ اٹھ رہے ہوتے تو وہاں آپ تکبیر کہتے تھے۔ اب ہر جگہ پہ تکبیر کہنے کو یہ بھی واجب قرار دے رہے ہیں، صرف جو سمع اللہ لمن حمیدہ ہے اس میں یہ فرق کر رہے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ امام کے لیے بھی ہے اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ہے۔ جو امام کے پیچھے بطور مقتدی پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ واجب نہیں ہے، لیکن واللہ تعالی عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا انداز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تکبیر کہی ہے رکوع میں جانے کے لیے، بالکل اسی طرح آپ نے اٹھنے کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا ہے۔ تو ہمیں تو زیادہ صحیح یہی بات نظر آتی ہے کہ جس طرح مقتدی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا، ایسے ہی رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ بھی اسے کہنا چاہیے۔ اختلاف ہے کیوں؟ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ تو اس کا یہ مفہوم لیا گیا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، آپ صرف ربنا ولک الحمد کہیں گے، لیکن یہ مفہوم صحیح نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں بھی آپ کا یہی فرمان ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ وہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ساتھ نہیں کہنا، بلکہ وہاں بھی ہم فاتحہ بھی ساتھ پڑھیں گے اور آمین بھی کہیں گے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی ہم اگر امام کے پیچھے ہیں تو ہم سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صرف ربنا ولک الحمد کہنے کی جگہ بتائی ہے کہ وہ کہاں کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے سے منع نہیں کیا۔ اس کے بعد ربنا ولک الحمد یہ بھی آپ سے ثابت ہے، ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کچھ اور تسبیحات بھی پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر تحریمہ کے بعد سجدے میں، رکوع میں اور رکوع سے اٹھنے کے بعد 5 6 تسبیحات ثابت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہ یاد کرنی چاہیے اور بندہ بدل بدل کے انہیں پڑھتا رہے۔ ایک دعا جو بڑی معروف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، آپ رکوع سے اٹھے تو پیچھے ایک صحابی نے بلند آواز سے کہہ دیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا؟ تو صحابی ڈر گیا کہ پتہ نہیں میں نے کوئی غلط کر دیا، مگر بتانا پڑا کہ حضور میں نے کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے فرشتوں کو لپکتے ہوئے دیکھا کہ وہ آپ کی بات لکھ کے اللہ کے پاس لے کے جانا چاہتے تھے۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، لمبی دعا ہے ایک تو، اور کچھ اور دعائیں بھی یہاں پہ ثابت ہیں۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی، یہ ایک دعا ہے، یہاں کی کچھ اور مختصر دعائیں بھی ثابت ہیں۔ اس کے بعد اگلا واجب یہ بتا رہے ہیں وقول سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم فی الرکوع، رکوع میں کہنا، اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہنا، یہ واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
رکوع اور سجدے میں اور بھی دعائیں ثابت ہیں، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی، یہ دعا بھی رسول اللہ سے ثابت ہے، اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5-6 دعائیں ثابت ہیں جو آپ رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا واجب یہ بتا رہے ہیں، وقول ربی اغفر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربی اغفر لی پڑھتے تھے۔ ایک دعا اور بھی رسول اللہ سے ثابت ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ دعا بھی حسن درجے کو پہنچتی ہے، لیکن اس کی نسبت، دعا وہ تفصیلی ہے لیکن اس کی نسبت سند اس دعا کی زیادہ مضبوط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہ حضرت حذیفہ کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان کی، کہ رسول اللہ دو سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ حضرت حذیفہ نے 2 دفعہ اس کو پڑھا کہ رسول اللہ اس طرح پڑھتے تھے، تو اس سے یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گن کے نہیں پڑھتے تھے بلکہ بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے بغیر گنے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اس طرح آپ پڑھتے رہتے تھے۔ اور ایک چیز ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ رکوع اور سجدے میں تسبیحات طاق پڑھی جائیں گی، مطلب آپ 3 دفعہ پڑھیں یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، ایسا کوئی تصور موجود نہیں۔ کم از کم آپ 3 دفعہ پڑھیں سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم، اس کو آپ 3 دفعہ کم از کم پڑھیں گے، اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ 5 دفعہ پڑھ لیں، 6 دفعہ پڑھ لیں، 8 دفعہ، 100 دفعہ، جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدے یہ تقریباً آپ کے قیام کے برابر لمبے ہوتے تھے، تو اتنے لمبے قیام میں کون گنتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے کہ لازمی طور پہ آپ رکوع اور سجدے میں گن کے ہی دعائیں پڑھیں، بالکل گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دفعہ کم از کم پڑھیں اور 3 دفعہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھیں۔ والتشہد الاول، اگلا واجب ہے پہلا تشہد۔ پہلے تشہد سے مراد اگر آپ کی نماز 2 تشہدوں پر مشتمل ہے، آپ نے 3 رکعت پڑھنی ہے تو دوسری رکعت کا جو تشہد ہے، اور اگر آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے تو بھی دوسری رکعت کا درمیان والا جو تشہد ہے یہ واجب ہے۔ اور اگر آپ نے 1 رکعت پڑھنی ہے تو اس میں جو تشہد آنا ہے، یا آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے تو اس میں ایک ہی تشہد ہے۔ اگر آپ نے 1 یا 2 رکعتیں پڑھنی ہیں یا وطر آپ نے پڑھنا ہے، 3 رکعتیں اکٹھی پڑھنی ہیں، تو پھر یہ جس نماز میں ایک ہی تشہد آئے گا وہ نماز کا رکن ہوگا، اور جہاں پہ 2 تشہد ہیں وہاں پہلا تشہد واجب ہے اور دوسرا تشہد رکن ہے۔ اور اگلا واجب یہ بتا رہے ہیں والجلوس لہو، اس تشہد کے لیے بیٹھنا الگ سے واجب ہے، مطلب وہی پیچھے جو میں نے اصول بیان کیا کہ حنابلہ کہتے ہیں کہ جو جو ارکان ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ رکن ہیں، ان میں جو تسبیحات پڑھی جانی ہیں وہ ساری واجب ہیں۔ اب یہاں انہوں نے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنے کو الگ سے واجب قرار دیا، اور اس کے اندر جو دعا پڑھنی ہے، تشہد پڑھنا ہے، اس کو انہوں نے الگ سے واجب قرار دیا ہے، تو یہ ان کے نزدیک یہ 2 واجب ہیں۔ اب ان واجبات میں سے کوئی واجب اگر رہ گیا، اس کا جبر ممکن ہے، آپ اس کی جگہ پہ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ظہر کی نماز میں پہلا تشہد بھول گئے اور آپ نے نماز پوری کرنے کے بعد 2 سجدے کر لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا تشہد رکن نہیں تھا، اگر رکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے، اور آپ نے چونکہ سجدے کیے ہیں اس کا مطلب ہے رکن بھی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو اس سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا واجب رہ جائے تو اس کی جگہ پہ آپ سجدہ سہو کر لیں گے اور آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر آپ کا رکن رہ گیا ہے تو رکن رہنے پہ آپ کو وہ رکن بھی دہرانا ہوگا اور سجدہ سہو بھی آپ کریں گے۔ آپ بھول گئے ہیں، رکن آپ نے چھوڑا تو واپس اس رکن پہ جائیں گے اور نماز آپ مکمل کریں گے، اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ اگلا سبق ہے الدرس التاسع، 9واں سبق، بیان التشہد، تشہد کا بیان۔ وہ ہوا یہ جو تشہد جو ہے
وہو ان یقول، تشہد یہ ہوتا ہے ان یقولا کہ نمازی کہے التحیات للہ، تحیات اللہ کے لیے ہیں۔ تحیات کیا ہوتے ہیں؟ تین چیزیں یہاں آئی ہیں، التحیات، الصلاوات اور الطیبات۔ اس کے مفہوم میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ تحیات وہ چیزیں ہیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تحیہ مطلب گریٹنگز، جو ہم ملتے وقت کسی کے سامنے تحفے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جیسے ہم السلام علیکم کہہ لیتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی بھی لفظ ہم بول لیتے ہیں، وہ تحیہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہیلو کہہ لیا جاتا ہے، یا سلام کہہ لیا جاتا ہے، یا ہاتھ ملاتے ہوئے کوئی بھی اور جو الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں، یہ تحیہ کہلاتے ہیں۔ اب یہ سارے الفاظ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا مفہوم یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تحیات سے مراد آپ کی زبان سے ادا ہونے والی قولی عبادتیں ہیں۔ التحیات للہ، قولی عبادتیں اللہ کے لیے۔ والصلاوات، صلاوات، صلات کہتے ہیں دعا کو، نماز کو، دونوں کو۔ ایک صلاوات کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جو آپ کی بدنی عبادتیں ہیں، یہاں صلاوات سے مراد نماز ہے، اور نماز ایک بدنی عبادت ہے، صرف قولی عبادت نہیں ہے۔ تو الصلاوات سے مراد تمام بدنی عبادتیں جن میں نماز کی طرح جسم کو حرکت دینی پڑتی ہے۔ اور والطیبات، طیبات سے مراد پاکیزہ مال، مالی عبادتیں۔ تحیات سے مراد قولی باتیں، صلوات سے مراد بدنی باتیں، اور طیبات سے مراد پاکیزہ مال والی باتیں، مالی عبادتیں۔ ایک اور مفہوم یہ ہے کہ تحیات سے مراد ہر وہ عبادت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تعظیم کے طور پہ کی جاتی ہے۔ اب اس میں تحیات قولی بھی آ جائیں گے، رکوع سجدہ وغیرہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اور الصلاوات سے مراد صرف نمازیں اور دعائیں، اور طیبات سے مراد ہر پاکیزہ چیز، وہ قول ہو یا فعل ہو، وہ اس میں شامل ہے۔ بہرحال دونوں اقوال ہی اپنی اپنی جگہ پہ درست مفہوم دیتے ہیں۔ دونوں اقوال کو اگر اکٹھا کریں تو بندے کی تمام عبادات اس میں شامل ہو جاتی ہیں، قولی بھی، فعلی بھی، بدنی بھی، مالی بھی، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ تشہد کے پیچھے ایک پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جب آپ معراج پہ گئے تھے، وہاں اللہ رب العزت نے یہ دیا، لیکن ایسا کچھ سندن ثابت نہیں رسول اللہ سے، اس لیے اس طرح کی باتیں بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی، اور پر، عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر، الصالحین، نیک، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالی، و اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھنا سکھایا۔ تشہد کے اندر صحابہ کرام ایک دوسرے کا نام لے کے اس پہ سلامتی کہتے تھے، اے فلاں تم پہ سلامتی ہو، تم پہ سلامتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ الفاظ سکھائے کہ آپ اس طرح کہا کریں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کے تمام بندوں پہ سلامتی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشہد مسلمانوں کو سکھایا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ سلام سن رہے ہیں۔ یہ موقف درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کی آواز کو نہیں سن رہے۔ آپ جو رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں جو زمین میں پھر رہے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بندے درود پڑھتے ہیں ان سب کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو تم دنیا میں جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔
تو یہ تشہد کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف الفاظ منقول ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ صحیح ترین الفاظ یہ والے ہیں جو شیخ نے یہاں بیان کیے۔ کوئی بھی الفاظ جو رسول اللہ سے ثابت ہیں وہ یہاں پہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد جو درود ہے، درود ابراہیمی، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف الفاظ مختلف احادیث میں ثابت ہیں۔ سب سے زیادہ جو کامل الفاظ ہیں وہ والے ہیں جو یہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ میں پڑھتا ہوں، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ پڑھ لیں، یا کوئی بھی الفاظ جو رسول اللہ سے ثابت ہیں وہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ یہاں پہ درود پڑھنا آخری رکعت کے تشہد میں یہ نماز کا رکن ہے، آپ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے نزدیک نماز نہیں ہوگی۔ ثم، یہ تشہد پڑھنے کے بعد، ثم یصلی علی النبی، پھر نماز پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، ویبارک علیہ، اور آپ کے لیے برکت کی دعائیں کرے گا، فیقول، اور کہے گا۔ برکت کی دعائیں کیسے ہوں گی اور درود کیسے ہوگا؟ اللہم، اے اللہ، صلی، تو درود بھیج، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ان کی اولاد پر، کما صلیتا، جیسے تو نے درود بھیجا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد پر، انکا، بے شک تو، حمید، قابل تعریف ہے، مجید، بزرگی والا ہے۔ وبارک علی محمد، یہی اس میں اللہم بارک علی محمد کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ وبارک علی محمد، یا اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو برکتیں بھیج، برکتیں نازل فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، آل پر، کما بارکتا، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائیں، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ ثم یستعیذ باللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے پناہ مانگے گا نمازی، فی التشہد الاخیری، آخری تشہد میں، کن چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا، اور زندگی کے فتنوں سے، والمماتی، اور موت کے فتنوں سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے، ثم، اس کے بعد، یتخیر، وہ اختیار کر لے گا، من الدعائی، دعاؤں میں سے، ما شاء، جو چاہے، ولا سیما، اور خاص طور پر، المأثور، منقول، جو معصور ہوئی ہیں، جو وارد ہوئی ہیں، من ذالکا، رسول اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں، من ذالکا، دعاؤں میں سے، جو دعائیں رسول اللہ سے معصور ہیں، بیان ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی دعا بندہ اختیار کر لے اور یہاں پڑھے۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ آخری تشہد میں 4 چیزوں سے پناہ مانگے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2-3 دعائیں بتائیں، وہ میں بالاختصار ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، ویسے میں نے نماز نبوی بھیج دی ہے، اس میں دیکھ لیں، تشہد والے باب میں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس کے مختلف الفاظ ہیں، کہیں اللہم موجود ہے، کہیں موجود نہیں ہے، کوئی بھی صیغہ جو صحیح سند سے ثابت ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا ثابت ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایک اور دعا یہاں رسول اللہ سے ثابت ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، اور ایک روایت میں ہے وما اسرفت وما انت اعلم
अअलमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख्खिरु ला इलाहा इल्ला अंता। ये दुआएं रसूलुल्लाह से स्पेशली यहाँ साबित है, आप यहाँ पढ़ते थे। यहाँ पे जो दुआ हम पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, इसे बतौर दुआ यहाँ पढ़ना दुरुस्त है, लेकिन ये मसनून नहीं है। यहाँ पे कुरान मजीद की आयत है, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बी जअलनी कभी नहीं पढ़ी, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद के बाद ये वाली दुआ यहाँ पे पढ़ी हो। हमने वो याद कर ली, आसान है और वही चलती फिर रही है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं दुआएं, जो मैंने 3-4 दुआएं पढ़ी हैं, वो याद करनी चाहिए, वो यहाँ पढ़नी चाहिए। रब्बी जालनी पढ़ना चाहें, बहुत प्यारी दुआ है, रब्बी जालनी भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन मसनून दुआएं और हैं, कम वो सारी याद करनी चाहिए। कम से कम एक दुआ बंदा बदल बदल के यहाँ साथ वो भी पढ़ता रहे। और शेख ने जो रसूलुल्लाह से साबित हैं, स्पेशली यहाँ नहीं लेकिन वैसे रसूलुल्लाह से मासूर हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी दुआ जो आपसे साबित है वो यहाँ पढ़ ली जाए। अल्लाहुम्मा अइन्नी, शेख ने जिक्र किया इसी सफ़े पे, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अइन्नी तू मेरी मदद कर, अला ज़िक्री का अपने ज़िक्र पर, व शुक्री का और अपने शुक्र पर, व हुस्न इबादती का और अपनी अच्छी तरह इबादत करने पर। अल्लाह की मदद के बगैर ना अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है, ना उसका शुक्र किया जा सकता है, ना अच्छे से इबादत की जा सकती है। तो ये अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, बंदा दुआ करता है कि मुझे अपना जिक्र करने की, शुक्र करने की और अच्छी तरह इबादत करने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी ज़लमतु, बेशक मैंने जुल्म कर लिया, नफसी अपने ऊपर, जुल्मन कसीरा बहुत ज़्यादा, वला यगफिरु ज़ुनूबा, वला और नहीं, यगफिरु मुआफ़ करता, अज़्ज़ुनूबा गुनाहों को, इल्ला अंता मगर तू, फ़ग़फ़िर तो तू मुआफ़ कर दे, ली मुझे, मग़फ़िरतन मुआफ़ करना, मिन इंदिका अपनी तरफ से, मुझे अपनी तरफ से मुआफ़ कर दे, वरहमनी और मुझ पे रहम कर, इन्नका अंता बेशक तू, अल गफूर बख्शने वाला, अर रहीम रहम करने वाला है। अम्मा फित तशहुदिल अव्वली, जो पहला तशहुद है उसमें, फ़यक़ूमु बंदा खड़ा हो जाएगा, बअद शहादतैनी शहादतैन के बाद, जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ना है, उसके बाद बंदा खड़ा हो जाएगा इला सालिसती तीसरी रकत की तरफ। तो शहादतैन पढ़ने के बाद आप खड़े हो जाएंगे तीसरी रकत के लिए, फिर ज़ुहरी वल असरी वल मगरिबी वल इशाई, ज़ुहर असर मगरिब और इशा जो नमाजें भी आपकी 2 से ज़्यादा रकतों वाली हैं, उनमें आप शहादतैन पढ़ने के बाद तशहुद पढ़ेंगे, फिर शहादतैन पढ़ेंगे और खड़े हो जाएंगे। आप सिर्फ तशहुद पढ़ के खड़े हो जाएं या दुरूद पढ़ के खड़े हो जाएं, दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं। व इन सल्ला, और अगर बंदा दुरूद पढ़ ले, अलन नबी जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यहाँ पे पहले तशहुद में, फ़हुवा अफ़ज़लु तो ये अफ़ज़ल है, लिउमूमिल अहादीसी हदीसें आम होने की वजह से, फ़ी ज़ालिका इसमें, यानी हदीस में ये मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में दुरूद पढ़ते थे, तो वहाँ पहले तशहुद में भी आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पहले में रुकन नहीं है, आखिरी तशहुद में रुकन है। सुम्मा यक़ूमु, यानी ये दुरूद पढ़ने के बाद, सुम्मा यक़ूमु फिर नमाजी खड़ा हो जाएगा, इला सालिसती तीसरी रकत के लिए। आप सिर्फ तशहुद पढ़ के खड़े हो जाएं या दुरूद पढ़ने के बाद खड़े हो जाएं, दोनों सूरतें दुरुस्त हैं।